बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 18 अगस्त 2021 है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आज अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत का तीसरा रोज़ है, तीसरा दिन है। अफ़गान तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल हुकूमत से आज़ादी हासिल की थी, निजात हासिल की थी। अमरीका और उनके इत्तेहादी 15 अगस्त को काबुल छोड़कर भाग निकले थे और अफ़गान तालिबान ने काबुल के सदारती महल का कंट्रोल किया था, पूरा अफ़गानिस्तान कंट्रोल किया था। तो आज अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत का तीसरा रोज़ है। अफ़गान तालिबान की जानिब से गुज़श्ता 2 दिनों के अंदर भरपूर तरीके से अमन व अमान के इंतज़ामात किए गए हैं। कहीं पर कोई लड़ाई का वाक़या पेश नहीं आया है, कहीं पर कोई बदअमनी का वाक़या पेश नहीं आया है। बाज़ जगहों पर लूट मार करने वाले तख़रीबकारों ने तख़रीबकारी की कोशिश की, लेकिन उन्हें तालिबान ने गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें सज़ाएँ भी दी हैं। तो अफ़गान तालिबान ना सिर्फ काबुल शहर के अंदर बल्कि अफ़गानिस्तान के दीगर सूबों के अंदर अमन व अमान के भरपूर अच्छे इंतज़ामात किए हुए हैं और अफ़गानिस्तान के अवाम मामूलाती ज़िंदगी को जारी रखे हुए हैं। किसी को तालिबान की आमद से, तालिबान की हुकूमत से कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब अमन बहाल हो रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर अब धमाके नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अफ़गानिस्तान के अंदर अब बदअमनी नहीं होगी और अफ़गान अवाम सुख का सांस लेंगे और अफ़गानिस्तान के अमन से पाकिस्तान के अंदर भी अमन आएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो अहम तरीन बात है वो ये है कि अफ़गान तालिबान की जो लीडरशिप है वो काबुल पहुंचना शुरू हो रही है। अफ़गान तालिबान के बहुत से कायदीन थे जो मंजर आम से गायब थे, जैसा कि अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन हैं मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और इसी तरह से उनके नायब अमीर हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, जो मशहूर कमांडर और मुजाहिद जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं। और इसके अलावा तालिबान के जो बानी थे मुल्ला मोहम्मद उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह, उनके जो बेटे हैं जो तालिबान के मौजूदा आर्मी चीफ भी हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब, ये तमाम लोग मंजर से गायब थे लेकिन अब ये मंजर पर आ रहे हैं। इस वक्त जो हमारे पास एक बड़ी ख़बर सामने आई है कि जो जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे थे जिनका नाम सिराजुद्दीन हक्कानी है, जिनकी सर की कीमत अमेरिका ने $50 लाख मुकर्रर कर रखी है और हक्कानी नेटवर्क के नाम से जो दुनिया के अंदर नेटवर्क को बदनाम किया गया और इनकी जमात को और इनकी तंजीम को एक तरह से दुनिया की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट तंजीम करार दिया गया। तो सिराजुद्दीन हक्कानी मंजर से गायब थे, लेकिन अब उनके बारे में इतलात हैं कि वो काबुल में जल्द मंजर आम पर आने वाले हैं और जल्द वो अमलन इस्लामी इमारत का जब अफ़गान तालिबान जो लीडरशिप है वो ऐलान करेंगे तो उसमें वो भी मौजूद होंगे। और इसी तरह से ख़बर ये भी है कि जो अनस हक्कानी हैं, जो तालिबान की जो सियासी दफ्तर था उसके वो मेंबर भी हैं और अमेरिका ने इन्हें गिरफ़्तार भी किया था, वो भी काबुल पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा जो तालिबान के जो दीगर सियासी कायदीन हैं जिसमें मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, मुल्ला फ़ाज़िल हैं और इसी तरह से दीगर मुल्ला अब्दुलसलाम हनफ़ी हैं, मुल्ला खैरुल्लाह खां हैं और इसी तरह से जो दीगर सियासी कायदीन हैं वो भी काबुल आ रहे हैं कंधार से और वहाँ से अमलन इस्लामी इमारत का ऐलान करेंगे। नाज़रीन, हमारी इतलात ये हैं कि अगले तकरीबन 20 से 30 घंटों के दौरान तालिबान की अमलन इस्लामी इमारत का आगाज़ हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा। आज शाम को या फिर कल किसी भी वक्त तालिबान की अमलन इस्लामी इमारत का आगाज़ कर दिया जाएगा, ऐलान कर दिया जाएगा और तालिबान अमलन अफ़गानिस्तान का कंट्रोल संभाल लेंगे। तो ये अच्छी बात है कि अफ़गान तालिबान के कायदीन मंजर आम पर आ रहे हैं। राइटर्स ने ख़बर नकल की है कि तालिबान के ज़िम्मेदार ने, मसूल ने बताया है कि अफ़गान तालिबान के जितने भी कायदीन, चाहे वो मख्फी थे चाहे वो ज़ाहिर थे, वो सब दुनिया के सामने आएंगे और अफ़गान अवाम के सामने आएंगे ताकि अमलन इस्लामी इमारत को शुरू किया जा सके। इसके अलावा नाज़रीन, कुछ ख़बरें दीगर भी हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से। उनमें से एक ख़बर तो ये है कि अशरफ गनी जो अमेरिका का ग़ुलाम था, काबुल हुकूमत का सरबराह था, वो पहले तो ताजिकिस्तान भागा और फिर वहाँ से अब वो मुत्तहिदा अरब इमारात UAE अबू ज़हबी भाग गया है और वहीं पर उसने मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने का ऐलान किया है। नाज़रीन, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि लूट मार करने वाले सियासतदान ये गल्फ़ की रियासतों में बिलखुसूस दुबई वगैरह के अंदर, अबू ज़हबी के अंदर रिहाइश पजीर होते रहे हैं।
تو اشرف غنی کا متحدہ امارات کے اندر مقیم ہونا اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ نے بھی اشرف غنی کو ویزے دینے سے انکار کر دیا ہے، رہائش دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس لیے اشرف غنی اب مجبوراً نہ تو وہ تاجکستان رہ سکتا تھا، تاجکستان نے بھی انکار کر دیا، اور اسی طرح سے اس کی کوشش تھی عمان کے اندر رہنے کی، تو عمان نے بھی انکار کر دیا۔ تو اب وہ بالآخر متحدہ عرب امارات آیا ہے تاکہ وہاں پر رہائش اختیار کر سکے، جبکہ ناظر کام امریکہ اور ان کے اتحادی یورپی ممالک نے بھی اس شخص کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تو غلاموں کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ظالموں کا انجام بھی ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظر کام ایک اور خبر ہے، امراللہ صالح جو اشرف غنی کا نائب تھا، اس نے ایک کل تازہ ٹویٹ کی ہے، اس کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ وہ افغانستان کا صدر ہے۔ قانون کے مطابق جب افغان صدر ملک سے باہر ہو یا غائب ہو یا فوت ہو جائے تو اس کا نائب صدر ہوتا ہے، لہٰذا امراللہ صالح نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کا صدر ہے اور خود کو صدر مانتے ہیں، اور اپنے تمام ساتھیوں کو، اتحادیوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ متحد ہو جائیں اور طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے عزم کریں۔ ناظر کرام، امراللہ صالح نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ہی موجود ہے اور وہ جلد سامنے بھی آئے گا اور لڑائی بھی کرے گا۔ لیکن ناظر کرام، اطلاعات یہ ہیں کہ اشرف غنی کا جو نائب امراللہ صالح تھا، اگر یہ افغانستان کے اندر موجود ہے اور طالبان کے سامنے سرنڈر نہیں کرے گا تو یا تو حملے کے اندر مارا جائے گا یا پھر اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اور اس کے اندر اتنی دم خم نہیں ہے کہ یہ طالبان کا مقابلہ کرے، کیونکہ طالبان پورے افغانستان کو کنٹرول کر چکے ہیں۔ افغان طالبان جب دنیا کے 50 ملکوں کو شکست دے سکتے ہیں تو امراللہ صالح جیسا ایک شخص کیسے طالبان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جو محض دھماکوں کی آواز سے ہی ڈر جائے تو طالبان کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی وہ افغانستان کے اندر ہے تو پھر وہ سامنے کیوں نہیں آتا ہے، سامنے آ کر بات کرے؟ تو یقیناً یہ امراللہ صالح کی اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کا بیان ہے، ورنہ حقیقتاً اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ پنشیر کے حوالے سے خبریں ہیں کہ احمد شاہ مسعود کا جو بیٹا ہے وہ طالبان کا مقابلہ کرے گا، لیکن ناظر کرام ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ طالبان نے پنشیر کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے اور وہاں بات چیت اور مذاکرات بھی جاری ہیں، جلد وہ بھی طالبان کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اب ناظرین کرام، آپ کو ایک اور بڑی خبر بتاتے ہیں۔ امریکہ نے کابل کے اندر اپنے سفارت خانے کو، اپنی ایمبیسی کو کھلے رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے جو سفارت خانے کے ذمہ دار ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ کے سفیر ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ افغانستان کے کابل کے اندر طالبان حکومت کے آنے کے باوجود اپنی ایمبیسی کو، سفارت خانے کو کھلا رکھیں گے۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام، اقوام متحدہ نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ بھی اپنے دفاتر طالبان کی حکومت میں کھلا رکھیں گے۔ تو یہ ایک بڑی چینجنگ ہے، ایک بڑی تبدیلی ہے کہ امریکہ اپنے فیصلے کو تبدیل کر رہا ہے۔ پہلے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ امریکہ اپنے سفارت خانے کو بند کرے گا، لیکن اب امریکہ کو پتہ ہے کہ اگر خطے کے اندر موجود رہنا ہے تو طالبان کو تسلیم کرنا پڑے گا، طالبان کے ساتھ چلنا پڑے گا، ورنہ ہمارے جو ہمارے مقابلہ کرنے والے کمپیٹیٹر ہیں وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے امریکہ افغانستان کے اندر اپنی ایمبیسی اور سفارت خانے کو کھلا رکھے گا۔ لیکن ناظرین، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی امریکہ افغانستان کے اندر، کابل کے اندر سفارت خانے کو رکھ کر سازشیں کرے گا، طالبان کی حکومت کے خلاف جاسوسی کروائے گا؟ ناظرین کرام، افغان طالبان اتنے کچے نہیں ہیں کہ انہیں امریکہ سازشیں کر کے یا انہیں امریکہ سفارت خانے کے ذریعے سے بلیک میل کر سکے یا طالبان کو بدنام کر سکے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی ملک اپنی سفارت خانے کو، ایمبیسی کو افغانستان کے اندر رکھے گا تو اسے طالبان کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا، طالبان کے قوانین کی پاسداری کرنا پڑے گی۔ طالبان نہ تو بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، اور نہ ہی کرپشن کرنے والے ہیں، تو اس لیے ان کو نہ تو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں ڈرایا اور دھمکایا جا سکتا ہے۔ یہ باہمی اور مساوی سطح پر تعلقات رکھیں گے لیکن امریکہ کی بدماشی کو قبول نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، ایک خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ افغانستان کے اندر جو کابل ایئرپورٹ ہے وہ تاحال امریکہ کے کنٹرول میں ہے، اور امریکہ کے جو سینئر فوجی افسران ہیں وہ بھی کابل ایئرپورٹ پر آئے ہیں۔ جنرل مکنیزی کا نام سامنے آ رہا ہے، جو سینٹ کام کے ایک کمانڈر بھی ہیں، سربراہ بھی ہیں، اور اسی طرح سے امریکہ کے افغانستان کے اندر فوج کے بھی ذمہ دار تھے، وہ کابل ایئرپورٹ پر دیکھے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ کابل آئے تھے اور وہ اپنی فوج اور غیر ملکی جو شہری ہیں ان کے انخلاء کے حوالے سے، اور جو ملازمین تھے امریکہ
امریکہ کے ان کے انخلا کے حوالے سے وہ معاملات کا جائزہ لینے آئے تھے۔ تو بہرحال ناظرین کرام، امریکہ اپنے جو غلام تھے ان کو نکالنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن بہرحال افغان طالبان نے امریکہ کو پیغام پہنچایا ہے کہ جلد کابل ایئرپورٹ طالبان کے حوالے کر دیا جائے، اور امریکہ اس پر رضامند بھی ہو چکا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ بھی طالبان کے سامنے سرنڈر ہو رہا ہے، راضی ہو رہا ہے طالبان کو تسلیم کرنے پر، تو اب یہ امکانات بڑھ چکے ہیں۔ اس وقت چائنا نے، رشیا نے، ترکی نے، پاکستان نے اور ایران نے اپنے سفارت خانے کابل کے اندر کھلے رکھنے کا اعلان کیا ہے، اور طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے یہ ممالک راضی بھی ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، افغانستان کے اندر اب بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ ایک طرح سے غور و فکر کر رہی ہیں کہ طالبان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھا جائے، طالبان کے ساتھ کس طرح سے چلا جائے، طالبان کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو دنیا کے کئی ممالک ہیں وہ اب تیار ہو چکے ہیں طالبان کو تسلیم کرنے پر، اور طالبان کی ایک بڑی کامیابی ہوگی کہ اگر دنیا انہیں تسلیم کر لے، اقوام متحدہ انہیں تسلیم کر لے، ان پر لگی پابندیاں ہٹا لے، تاکہ افغانستان دنیا کے ساتھ چل سکے، تجارت کر سکے، اور افغانستان کے اندر امن و امان بحال ہو اور لوگوں کو فائدہ ملے۔ بہرحال ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے اب تک کی تازہ ترین خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اس حوالے سے اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں، وہاں بھی آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ، ویڈیوز، تصاویر دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔